سے پوچھا جائے کہ آپ کی جو نماز ہے یہ کہاں سے آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب ہوگا کہ ہماری نماز وہ شریعت سے آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آئی ہے۔ لیکن حضرات محترم، وہابیوں کے علماء سے میں پیش کرنے والا ہوں کہ وہابیوں کی جو نماز ہے وہ کہاں سے نکلی ہے۔ چلیں جی ویڈیو دیکھیں۔ نماز کرتے وقت ایک مسلم کے مائنڈ میں، ان کی سول میں کیا سوچنے کو کہا جاتا؟ ویری گڈ کوشچن۔ پروفٹ کو یاد نہیں کرتے ہم یاد کرتے ہیں اس ایشور کو جو نراکار ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، ابھی آپ نے ایک شبد لیا نماز، لیکن اس کا ارتھ معلوم نہیں ہے نماز کا۔ نماز جو ہے یہ بھارتی شبد ہے، نماز جو ہے وہ سنسکرت کا شبد ہے۔ نمہ مانے جھکنا، اج مانے ایشور، ایشور کے سامنے جھکنا، ایشور کے سامنے سرنڈر ہونا، اسے نماز کہتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ مولوی صاحب نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف خیال نہیں لے جاتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ نماز میں جب السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ کس کی طرف خیال لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو نماز میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں تو انہی کی طرف خیال لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ان کی جو نماز ہے وہ سنسکرت سے آئی ہے۔ چلیں جی، اسی حوالے سے میں دوسری بات پیش کر دیتا ہوں۔ ان کے دوسرے مولوی صاحب ہیں، یہ دیکھیں جی کتاب ہے آپ کے سامنے، انسانیت کے نام امن کا پیغام۔ پہلی مرتبہ ان کے یہاں گیا تو دنیائے انسانیت کے مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا علی میاں صاحب مدد اللہ العالی ہمارے ساتھ تھے اور ایک اچھا قافلہ تھا۔ ہماری نماز کا جب وقت ہو گیا تو مہاراج سے ہم نے کہا کہ نماز کے بعد بات ہو تو اچھا ہے، تو مہاراج نے ہماری نماز کا انتظام کانچی کام کوٹی پیٹھم میں آشرم کے اندر کیا۔ وہ نماز ہم نے اس حال میں پڑھی کہ ہماری آنکھیں آنسوؤں سے پر تھیں۔ ٹھیک ہے جی، بات بالکل واضح ہے کہ جب ان کو کانچی کام کوٹی پیٹھم کے آشرم میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ان کو وہاں پر اتنی لذت ملی، اتنی ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جناب یہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حالانکہ اگر وہ آشرم کی جگہ پر کوئی درگاہ قریب میں ہوتی اور یہ درگاہ سے دور ہٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تو انہی کی جماعت کے فتووں سے یہ مشرک ہو جاتے، لیکن چونکہ کانچی کام کوٹی پیٹھم کے آشرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو کوئی ان کی توحید میں فرق نہیں آ رہا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسلام نے کبھی بھی زبان کی چھوت چھات کو قبول نہیں کیا۔ یہ جو نماز کا لفظ آپ سنتے ہو، میں بڑے شنکراچاریہ جی مہاراج کی موجودگی میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ نمو سے نماز نکلا ہے۔ پہلے جو مولوی صاحب تھے ان کی جو نماز ہے وہ سنسکرت سے آئی تھی، اور دوسرے جو مولوی صاحب ہیں ان کی نماز وہ نمو سے نکلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کے نزدیک جو ہے آپ کی نماز وہ سنسکرت والی ہے یا نمو والی ہے؟ آپ حضرات خود فیصلہ کر لیں۔ اچھا جی، دوسری چیز اس حوالے سے میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جو لفظ ہے یہ ہے کس زبان کا؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ سوال: نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور بطور اسم مستعمل ہے، یعنی بطور نام کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، دیکھیے جی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، قرآن و اطرت اکیڈمی، مسئلہ نمبر 52528۔ کہتے کویشچن: نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ آنسر: نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا، آپ حضرات خود بھی جا کے پڑھ سکیں گے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں صلاۃ خالص عربی لغت کا لفظ ہے، جبکہ اردو اور فارسی میں اس کا ترجمہ لفظ نماز سے کیا جاتا ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نماز جو ہے، نماز کی جو اصل ہے وہ صلاۃ ہے، اور صلاۃ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، تو نماز جو ہے وہ صلاۃ سے آیا، اور صلاۃ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، اور نماز جو ہے وہ صلاۃ ہی کا ترجمہ ہے، کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب کہ جو معنی ہے نمہ اور اج کا، اس کے مطابق جو ہے وہ نماز ہے۔ تو حضرات محترم، جو انہوں نے معنی بیان کیا ہے، اگر اسی کو مان لیا جائے کہ نمہ اج یعنی اجنم کو نمن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانا، کیا یہ نماز کا مطلب ہے؟ تو اس حوالے سے میں نماز کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اور جو اصطلاحی معنی ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے سب سے پہلے تو میں پیش کرتا ہوں، یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ کہتے ہیں نماز کا لفظ صلاۃ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی دعا کرنا، نماز پڑھنا، اور صلی اللہ علیہ برکت دینا، اچھی تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز کے جو لغوی معنی ہے اس میں بھی کہیں اجنم کو نمن نہیں ہے، اور نماز کا جو اصطلاحی معنی ہے اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ایک اور یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ویکیپیڈیا ہے، اور اس میں صلاۃ یعنی نماز، صلاۃ کے آگے ہی نماز لکھا ہے، یعنی نماز ہی صلاۃ ہے، یعنی نماز جو ہے وہ صلاۃ ہی سے نکلا ہے۔ تو صلاۃ یعنی نماز،
نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وصلی علیہم، اے محبوب آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صلاۃ کو دعا کے معنی میں استعمال فرمایا۔ پتہ کیا چلا، نماز کا جو لغوی معنی ہے وہ دعا ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اجنمے کو نمن یہ قرآن میں بھی نہیں ہے صلاۃ کا معنی، اور نہ جو ہے اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ چلیں جی اصطلاحی معنی پیش کر دیتا ہوں، اور کسی بھی چیز کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو نماز کا جو اصطلاحی معنی ہے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لفظ صلاۃ ایک مخصوص طریقے پر اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جانے والی اس عبادت کا نام ہے جو مخصوص و معلوم اقوال و افعال پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پھیرنے سے، اور اس عبادت کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ نماز کا جو اصل معنی ہے، جو اصطلاحی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز ایک خاص عبادت کو کہتے ہیں جس میں کہنا کیا ہے وہ بھی طے ہے، جس میں کرنا کیا ہے وہ بھی طے ہے، اور اس کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہوگا اور اختتام سلام پھیرنے پر ہوگا۔ اس کو نماز کہتے ہیں۔ اجنمے کو نمن یہ جو ہے وہ اصطلاحی معنی بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ حضرات خود بتائیں کہ ایک بندہ ہے وہ مسجد کے اندر آیا، کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا دیا، ٹھیک ہے جی، یعنی سجدہ کر لیا اس نے، تو کیا اس کے اس سجدہ کرنے کو نماز کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے بھائی، اس کے اس عمل کو سجدہ تو کہیں گے، نماز نہیں کہیں گے۔ نماز کیوں نہیں کہیں گے؟ نماز جو ہے وہ خاص اس عبادت کا نام ہے جس میں جو ہے نا وہ جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوگا اور اختتام سلام پھیرنے پر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو معنی مراد لے رہے ہیں اس کے مطابق بھی نماز کا جو یہ نم اور اج کہہ رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ نماز کا جو لغوی معنی ہے وہ دعا ہے، اور نماز کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ خاص عبادت ہے جس کا آغاز بھی پتہ ہے، اختتام بھی پتہ ہے۔